पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर साइफर को सोशल मीडिया पर ले आई है। वो साइफर जो कि ओरिजिनल इमरान खान के पास था और उनसे गुम हो गया था, वो एक अमेरिकी वेबसाइट ड्रॉप साइट ने शाया किया है और उसकी बुनियाद पर बोला जा रहा है, फिर झूठ किया जा रहा है, फिर प्रोपेगेंडा और बनाया जा रहा है एक पॉलिटिकल स्टंट। मैं आपको बताता हूँ कि अगर साइफर के केस में कोई फंसेगा, जब भी फंसेगा तो वो इमरान खान ही फंसेगा। किस तरह, मैं आपको इस व्लॉग में बताता हूँ। और उसी तरह जिस तरह पहले इसको और शाह महमूद कुरैशी को 10 बरस की सज़ा हुई थी और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। चलते हैं व्लॉग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने व्लॉग के साथ और एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उसी साइफर को दोबारा लेकर आ गए हैं जो इससे पहले भी सोशल मीडिया पर और मीडिया पर आया था और बाकायदा तौर पे इमरान खान ने उसको एक जलसे में लहरा कर पहले अपनी जेब से उन्होंने उसको निकाला और कहा कि ये वो साइफर है, यानी आप बतौर वज़ीर आज़म जिन राज़ों के अमीन थे आप उसको पब्लिक कर रहे थे। चलें, ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी जो है वो अपनी जगह पर, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखना ये है कि ये साइफर, याद दहानी के लिए कि ये साइफर था क्या। साइफर नंबर जो है I0618 एक मरासला था जो कि अमेरिका में उस वक़्त के जो हमारे सफ़ीर थे असद मजीद ख़ान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बात कर रहा हूँ, उन्होंने 7 मार्च 2022 को वजारत ख़ारजा में भेजा था। उन्होंने एक लंच किया था असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू के साथ और उसकी तफसीलात उन्होंने भिजवाई थी। अब अगर आप इसकी अहमियत को देखें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोज़ाना, इसको वायर कहते हैं, और रोज़ाना कोई सैकड़ों या हज़ारों वायर्स मुख्तलिफ़ मुल्कों के सफ़ीर मुख्तलिफ़ मुल्कों में काम करते हुए, वहाँ पर लोगों से रब्ते करते हुए अपने मुल्कों को भेजते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कोई फ़ैसला है, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये कोई किसी मुल्क की खारजा पॉलिसी है, इसका मतलब ये भी नहीं होता कि ये किसी बड़े ऑपरेशन का कोई ब्लूप्रिंट है, बल्कि होता ही है कि वो जो कुछ फ़ील करते हैं, जैसे ईरान के जितने भी यहाँ पर कौंसल जनरल होंगे, यहाँ पर सफ़ीर हैं, वो तमाम यहाँ पर पाकिस्तान चूँकि एक अहम किरदार अदा कर रहा है, वो जितने लोगों से मिलते होंगे वो अपने मुल्क को फ़ीडबैक देते होंगे कि हम ये फ़ील कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान जो है या वो मुतल्लिका शख्सियत जो है वो सब कुछ वही कर रही है जिसका इसमें जिक्र किया जा रहा है। तो बात हो रही है साइफर के हवाले से। उसमें ये बताया गया कि अमेरिका जो था वो इमरान खान के दौरे रूस के हवाले से खुश नहीं था, क्योंकि उस वक़्त यूक्रेन की जंग शुरू हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि इमरान खान बाकायदा तौर पर उस मौके पर जब रूस हमला कर रहा था यूक्रेन पर, रूस गया, वहाँ पर जाकर उसने इस जंग का बाकायदा एक तरह से इफ्तिताह करवाया। ये एक इतनी बड़ी सफारती नाकामी कह सकते हैं आप, इसको हिकमत अमली की खामी कह सकते हैं, बल्कि इसको आप बेवकूफ़ी कह सकते हैं कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पे हमला करने वाला है, आप वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं और उसमें पूरी दुनिया जो है उसमें फ़रीक बनी हुई है और आप एक तरफ जाकर बैठ जाते हैं। मैं इस पर बाद में बात करूँगा, लेकिन बहरहाल उस पर जो था एक रिजर्वेशन थी और ये रिजर्वेशंस मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से मुख्तलिफ मुल्कों की हुकूमतों के इक़दामात पर आती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई दूसरा किसी मुल्क पर चढ़ दौड़ रहा है। बहरहाल ये साइफर था, अपनी जगह पर था। तो इसके हवाले से मेरे पास जो अहम तरीन 7 नुकात हैं जो ये साबित करते हैं कि साइफर जो था टोटल एक, आप ये कहें कि इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। इसकी अहमियत क्या थी और इसमें जो कानून की खिलाफ वर्जी हुई और उसमें हक़ाइक़ को देखा जाए, मंतक को देखा जाए, दलाइल को देखा जाए, तो इमरान खान ने बदनीयती की बुनियाद पर न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी की बल्कि एक ऐसी चीज़ को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जिसका उसे कोई इख्तियार नहीं था। सबसे पहली बात तो यही है कि ये वायर्स जो हैं, ये रिपोर्ट्स जो हैं और जो लोग मुख्तलिफ़ मुलाकातें करते हैं, आप इसको किसी तौर पर भी अहमियत उस तरह नहीं दे सकते जिस तरह किसी मुल्क की खारजा पॉलिसी होती है। और यकीनी तौर पर जो वहाँ पर कहा गया कि अमेरिका जो है इसको पसंद नहीं कर रहा, तो वो वाज़िया था, वो सब पर वाज़िया है कि इमरान खान ने जो दौरा किया था वो गलत था। उस मौके पर ये दौरा नहीं करना चाहिए था। इवन जब अभी ईरान और अमेरिका की और इज़राइल की जंग शुरू होने वाली थी, तो आपको पता है कि अप्रैल के शुरू में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का रूस का दौरा तयशुदा था और उस लड़ाई में रूस शामिल भी नहीं है।
یعنی کہ باقاعدہ فریق بھی نہیں ہے. لڑ تو امریکہ اور ایران یا اسرائیل رہے ہیں تو، لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم شہباز شریف نے وہ دورہ کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا، ملتوی کر دیا، ابھی تک دوبارہ نہیں ہوا. کیونکہ یہ ایک سفارتی حکمت عملی کا، یہ کوئی کامن سینس کی بات ہے نا یار. آپ کے ہمسائے میں دو بندے لڑ رہے ہیں اور آپ اس کے گھر میں جا کے بیٹھ گئے ہیں تو اگلا بندہ کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا میں تیرے منہ سے چپیڑ مارنی ہے، عقل نہیں ہے کہ تیرے جا کے انہیں نال بہ گئے ہیں. تو یہ کامن سینس کی بات ہے، اور وہ کاٹ کا الو جا کے ادھر بیٹھ گیا. اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑی اس نے حکمت عملی کی، بڑی فراست کی، چول ماری اس نے، مان لیں آپ. اب اس کے دوسرے نقطے پہ آ جائیں. چلیں مان لیں کہ وہ ایک سائفر جو تھا امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ نے ایک ڈسپلیئر ایک کھانے کے اوپر شو کیا اپنے کمنٹ دیتے ہوئے کہ یار اس احمق کو، اس گدھے کو وہاں پر نہیں جانا چاہیے تھا. اپنے ملک میں جو دولتیاں جھاڑ رہا تھا وہاں پر جھاڑتا رہتا، وہاں پہ جا کے اس نے کیوں جو تھا ہنہنانا کیوں تھا، وہاں پہ جا کے نہ جاتا وہاں پہ. عجیب فضول حرکت کی. اچھا اب یہ جو ایک ڈسپلیئر آیا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کو باقاعدہ طور پہ سفارتی طور پہ اس کو آپ ہینڈل کرتے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کو اٹھایا، آپ اس کو جلسے میں لے گئے، آپ نے اس کو جلسے میں لہرا دیا اور کہا کہ اس کی بنیاد کے اوپر میری حکومت امریکہ ختم کر رہا ہے جناب، کیونکہ میں روس کے دورے پر چلا گیا تھا. بھائی آپ کی اہمیت کیا تھی؟ آپ کو کوئی اوقات آپ کی سمجھتا کیا تھا کہ آپ کو وہ اس وجہ سے ہٹا دیتا؟ آپ اس جنگ میں، یوکرین اور روس کی جنگ میں آپ نے کون سی توپ چلا لی تھی کہ آپ اس توپ کو خاموش کرنا ضروری تھا؟ 2 ٹکے کے تم آدمی تھے، اہمیت تمہاری تھی کوئی نہیں، منہ تمہیں کوئی لگاتا نہیں تھا، فون تمہارا کوئی سنتا نہیں تھا، اور تم چلے ہو گے، تمہارے خلاف جناب بہت بڑا کام ہو گیا، پتہ نہیں کیا کر دیا گیا. خیر بہرحال یہ جو تھا سیکرٹ ایکٹ کی جو خلاف ورزی ہے یہ اپنی جگہ پر ہوئی، اور اس کی بنیاد پر ایک خصوصی عدالت نے 2023 میں عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو 10 برس کی قید کی سزا بھی سنائی. بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ، چونکہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں احترام کرتا ہوں ججوں کا، میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، وہاں سے یہ سزا جو تھی اس کو ختم کر دیا گیا. لیکن اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہے اور وہاں پر دیکھیے کیا فیصلہ ہوتا ہے. اپیل ہے وہاں پر موجود. اس کا تیسرا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ یہ وہی آپ کہیں کہ سیکرٹ، آپ وائر، آپ اس کو خط کہیں، آپ اس کو مراسلہ کہیں، آپ اس کو رپورٹ کہیں، جو عمران خان کو دی گئی. اس نے اوریجنل رپورٹ لی، بعد میں اعتراف کیا کہ وہ رپورٹ اس سے گم ہو گئی ہے. اب وہی رپورٹ جو ہے وہ ایک غیر ملکی جریدہ شائع کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ علیمہ خان یا کوئی اس کے قریبی حلقے جو ہیں ان کے پاس یہ موجود تھی، وہ سیاسی طور پر اب چونکہ ان کے پاس کوئی کھیل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خاص طور پہ 10 مئی والے واقعے کے بعد، پاکستان کی اہمیت بڑھنے کے بعد، اپنی طرف سے احتجاج ختم ہونے کے بعد، کر نہ پانے کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں ہے. چائے کی پیالی میں طوفان اٹھانا ہے تو وہ چوری ہوئی ہوئی، وہ گم ہوئی ہوئی جو رپورٹ ہے وہ نکل آتی ہے، شائع ہو جاتی ہے. اب یہ بتائیے گا شک کس پر جائے گا کہ یہ کون لیک کر رہا ہے، یہ کون پہنچا رہا ہے؟ یقینی طور پر وہی لوگ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مارچ میں جو ہے مارچ 2022 میں عمران خان پورا پروپیگنڈا کرتا ہے کہ مجھے امریکہ نے نکال دیا ہے اور یہ باجوہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. باجوہ والی بات جو ہے، قمر جاوید باجوہ والی بات میں بعد میں کروں گا. لیکن پھر اپریل 2023 میں وہ ایک انٹرویو دیتا ہے اور انٹرویو میں کہتا ہے کہ میں دو ٹوک انداز میں کہتا ہوں کہ امریکہ اس میں ملوث نہیں تھا، یہ سازش جو تھی یہاں سے شروع ہوئی تھی، پاکستان سے ہوئی تھی، امریکہ ملوث نہیں تھا. یعنی کہ سائفر والی کہانی خود ہی نیگیٹ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. بھائی کسی ایک جگہ آپ بیٹھیں تو صحیح نا، آپ باندر کی طرح ٹپوسیاں مار رہے ہیں. کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے یہ سب کچھ کروایا، پھر آپ کہتے ہیں امریکہ نے نہیں کروایا، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ جنرل باجوہ نے کیا، پھر آپ کہتے ہیں یہ محسن نقوی نے کیا، پھر وہ پتہ نہیں. آخرکار مجھے لگتا ہے کہ یہ بات جو ہے کہاں تک چلی جائے گی. کسی بس ڈرائیور پہ نہ ڈال دیں کہ بھائی اس نے بس چلاتے ہوئے میری حکومت کچل دی تھی. چلیں خان صاحب کے یو ٹرنز تو اپنی جگہ پر، لیکن اسی میں جو ایک بڑی دلچسپ واردات وہ ڈالتے ہیں وہ یہی ہے کہ ان کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ ان کا موقف ہے کیا. پھر وہ جنرل باجوہ پہ آ جاتے ہیں کیونکہ وہ مستقل طور پر اس میں رہے کہ جنرل باجوہ نے ان کی حکومت ختم کروائی. امریکہ نے بھی اگر ختم کی تو وہ جنرل باجوہ کے ذریعے کی. پھر وہ جنرل باجوہ، پھر اسی جنرل باجوہ کو وہ ایوان صدر میں ملتے ہیں الوی صاحب کے ذریعے، اور 2 مرتبہ ملتے ہیں اور باقاعدہ طور پر پیشکش کرتے ہیں کہ ہم آپ واپس، یعنی کہ فوج کی مداخلت کریں، میرے اتحادی واپس لا کر مجھے دیں، میری اکثریت بنائیں وہاں پر، اور اس کے بعد آپ کو میں تا حیات آرمی چیف لگا دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ پیشکش کر کیسے سکتے ہیں
قانون میں کہاں پر موجود ہے, آئین میں کہاں پر موجود ہے. چلیں آئین قانون تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے, یہ صرف اس وقت اس کو استعمال کرتے ہیں جب یہ خود ان کو مار پڑ رہی ہوتی ہے, تو پھر ان کو آئین قانون یاد آ جاتا ہے. لیکن جب انہوں نے خود عمل کرنا ہوتا ہے تو اس میں آئین قانون والی چیز کہیں پر کوئی نہیں ہوتی. اگر امریکہ نے نہیں گرائی, جنرل باجوہ نے گرائی, تو پھر جنرل باجوہ کو آپ نے تا حیات جو ہے آرمی چیف والی پیشکش کیوں کی؟ آپ نے جا کر ملاقاتیں کیوں کی؟ آپ ان کے نیچے لیٹ کر گڑ گڑاتے روتے کیوں رہے کہ مجھے معاف کر دو, مجھے واپس اقتدار میں لے آؤ؟ اگر یہ سب کچھ فوج نے کیا تھا تو آج بھی آپ فوج سے بات کر کے اقتدار میں آنا کیوں چاہتے ہیں؟ آپ حکومت سے, سیاسی لوگوں سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کامن سینس کی بات کر رہا ہوں نا, کہ فوج نے آپ کو نکالا, جنرل باجوہ نے آپ کو نکالا, آپ اسی جنرل باجوہ, آپ اسی فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں, سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ جی ہاں, یہ سوال تو ہے نا کہ کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں. چلیں پھر ہم آپ کے اس یو ٹرن کو واپس یو ٹرن میں لے آتے ہیں. آپ کے لوگ ایک مرتبہ پھر جو ہے سائفر کی بنیاد کے اوپر پاپ کارن کی طرح اچھل رہے ہیں, بڑے دلائل دے رہے ہیں. تو اگر میرا سوال یہ ہے کہ اگر سائفر درست تھا تو پھر آپ کو امریکی ایوان نمائندگان میں جا کر وہاں کے سینیٹرز خرید کر ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں وہاں پر قراردادیں منظور کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں اسی دور کی بات کر رہا ہوں, جو بائیڈن دور کی بات کر رہا ہوں, جبکہ یہ ہے, میں ٹرمپ کی بات ابھی نہیں کر رہا. ڈونلڈ ٹرمپ کی بات تو اس کے بعد. پھر آپ کے جتنے کڑچھے چمچے پانڈے بولتے ہیں جو, وہ سارے کے سارے شور مچاتے رہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا, اس کا فون آئے گا اور اڈیالہ کا دروازہ کھل جائے گا. کیسے کھل جائے گا بھائی؟ آپ تو ایک طرف کہتے ہیں کہ امریکہ نے آپ کی حکومت کو گرایا, دوسری طرف آپ لوگ جو ہیں امیدیں لگاتے ہیں جو بائیڈن کی پارلیمنٹ سے, اس کی کانگریس سے, اس کے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو سے, ساری جگہوں پہ آپ جاتے ہیں, وہاں پر منتیں محتاجی انہی کی کرتے ہیں. پھر کیوں؟ اگر آپ اتنے ہی امریکہ مخالف ہیں, امریکہ دشمن ہیں, آپ ان کے مقابلے میں دہشت گردوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, آپ ان کے مقابلے میں ایران پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں, جا کے ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں, آپ کا حق ہے, ہر کسی کو رائٹ ہے. لیکن پھر سوال یہ ہے کہ پھر آپ ٹرمپ سے امیدیں کیوں لگاتے ہیں؟ پھر آپ وہاں پر لابنگ فارمز کیوں ہائر کرتے ہیں؟ پھر آپ اپنی جو ہے شوکت خانم کا پیسہ اور اپنے سسرال کا, گولڈ سمتھ فیملی کا جو پیسہ ہے وہاں پر ضائع کیوں کرتے ہیں؟ بتانا پڑے گا نا آپ کو کہ آپ کی یہ دو عملی کیوں ہے, آپ کھیل کس طرف سے رہے ہیں, آپ کو بتا دینا چاہیے, کھل جانا چاہیے آپ کو. آپ تو اس حد تک نیچے گرتے ہیں کہ وہاں کے ایک تھرڈ لیئر کے بندے رچرڈ گرنیل, جس کی شہرت ہی یہ ہے کہ وہ ہم جنس پرست ہے, وہ اسرائیل نواز ہے, آپ اس کے ایسے مالشیے بن جاتے ہیں کہ آپ اس کے ٹویٹ, اس کا یعنی کہ جو آپ کو بیوقوف بناتا ہے اس کے ہاتھوں میں بن جاتے ہیں. اور پھر آپ جو ہے دوسری طرف آپ ایک مرتبہ پھر امریکہ کے خلاف ایک جھنڈا لے کے آزادی کا کھڑا ہو جاتے ہیں. یار آپ کھڑے کہاں پہ؟ آپ کو پتہ تو چلے نا آپ کہ آپ ہیں کون, آپ کا چہرہ کیا ہے. اور سائفر کے حوالے سے میں آپ کو ایک آخری بات, جو ساتویں اہم ترین بات کہنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس سائفر نے ثابت کر دیا, اس سائفر نے بتا دیا کہ عمران خان جو تھا اپنی خارجہ پالیسی میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا تھا. خدا نہ خواستہ یہ موجود رہتا تو پاکستان عالمی سطح پر بالکل تنہا ہو کر رہ جاتا, اور اس سے پہلے ہو چکا تھا. میں آپ کو 5 اگست 2019 کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں, جب انڈیا نے سقوط سری نگر کیا, مقبوضہ کشمیر پر اپنا قبضہ کر لیا, تو یہ جو ہمارا وزیر اعظم تھا یہ کیا کر سکا؟ یہ ہر جمعے کو آدھا گھنٹہ دھوپ میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے کے احتجاج کے علاوہ ٹکے کی سپورٹ نہیں لے سکا, ایک ٹکے کی. اس نے یہ کہا, اس کی حالت یہ تھی کہ امریکہ کا جہاز پاکستان پر حملہ کرتا ہے اور یہ بطور وزیر اعظم حکم دیتا ہے, پالیسی اپناتا ہے کہ جناب اس کو اچھی سی چائے پلا کر واپس بھیج دو. یہ اس کی جرت تھی, یہ اس کی بہادری تھی, یہ اس کی اوقات تھی. بہرحال بات ہو رہی ہے سائفر کے حوالے سے, خارجہ پالیسی کے حوالے سے. تو پاکستان جو تھا کہاں پہ کھڑا ہوا تھا؟ چین کو آپ نے ناراض کر دیا تھا سی پیک کے حوالے سے, وہاں پر ہر سودے میں کمیشن مانگنے کے حوالے سے, بلیک میل کرنے کے حوالے سے, سارے پروجیکٹس روکنے کے حوالے سے. چین ناراض, سعودی عرب آپ سے ناراض کیونکہ آپ نے ان کی گھڑی چوری کی, اس کو چور بازار میں جا کر بیچ دیا, آپ نے شاہی خاندان کی توہین کی, اور آپ کو ذرا آداب مینرز نہیں آتے تھے کہ آپ نے بات کیا کرنی ہے. آپ نے تو یہاں تک کیا کہ جب یہاں پر MBS پاکستان آئے تھے تو آپ تو اتنے احمق ہیں کہ آپ نے ان کو مالش کرنے کے لیے لڑکیاں تک آفر کر دی تھی. اتنے یعنی کہ آپ, اور اس کو کس طرح لیا گیا, اس پہ بھی جو ہے پوری کی پوری ایک کہانی موجود ہے جو کہ بیان کی جاتی ہے سفارتی حلقوں میں, اور شرمندگی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ یہ کیا تھا یار, یہ
किस तरह से नीचे गिरे हुए थे, कितने नीचे गिरे हुए थे, क्या कर रहे थे ये पाकिस्तान के साथ। फिर आपने तुर्की को नाराज़ किया, फिर आपने पाकिस्तान के जितने दोस्त मुल्क हैं उन तमाम को ही नाराज़ कर दिया था। तो ये थी साइफर की हकीकत कि पाकिस्तान के साथ कोई भी उस वक्त खड़ा हुआ नहीं था और आप उस वक्त पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन चुके हुए थे, अंदरूनी तौर पर ख़तरा, बैरूनी तौर पर ख़तरा। और मैं ये नहीं कहता कि फ़ौज ने सिर्फ ये किया कि आपसे छतरी उठा ली, वो जो डंडा रखा हुआ था ऊपर कि इत्तेहादियों इसके साथ रहो, वो डंडा उठा लिया। वो डंडा उठते ही इत्तेहादी निकल कर भागे और फिर आपने कहा कि फ़ौज न्यूट्रल हो गई है, और न्यूट्रल तो जानवर होता है। ये थी आपकी औकात और ये थी साइफर की हकीकत। एम ड्रामा बनाया हुआ है, शोर मचाया हुआ है कि पता नहीं आप कितने 30 मार खान बन गए थे और आपने कोई आसमान जो है वो सर पर उठा लिया था। कुछ नहीं थे आप, कुछ नहीं है आप। और आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि आप होते कहाँ पे हैं, आप जाते कहाँ पर हैं। इस वक्त तो फैसला किया गया कि इस पर खामोशी इख्तियार की जाए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। कोई इसको ज़ाहिर है सोशल मीडिया की एक हाइप है, हम भी सोशल मीडिया पे आपको जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो बात असल में ये है कि इस पर कोई जवाब भी देने को तैयार नहीं है। एवं मारी जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, अपना ही खुद कलामी में मुब्तला हैं, अपने ही शाहदौला के चूहे हैं जो उनको आपने बड़बड़ करके मुतमईन किया हुआ है। करे जाएं, लगे रहें, किसी को कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता।